ہیری پوٹر اور تہہ خانے کے اسرار، تیسرا باب، بھٹ میں قیام۔ رون، ہیری دبی آواز میں چلایا۔ پھر وہ بستر سے اترا اور دبے پاؤں چلتا ہوا کھڑکی کے قریب پہنچا۔ ہیری نے احتیاط سے کھڑکی کے شیشے کے پٹ کو اوپر اٹھایا تاکہ وہ سلاخوں کے دوسری طرف موجود رون سے بات کر سکے۔ رون، تم کیسے ہو اور یہ کیا؟ ہیری رون کو بھول کر اسے عجوبے کو دیکھ رہا تھا جو اس کے لیے بالکل حیرت انگیز تھا۔ وہ متعجب نظروں سے اس کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ ایک فیروزی رنگ کی پرانی سی کار تھی جس میں رون اس وقت بیٹھا ہوا تھا۔ کار کا پرانا ہونا ایسا انوکھا نہیں تھا، البتہ یہ بات ضرور عجیب تھی کہ وہ کار کھڑکی کے مقابل ہوا میں معلق کھڑی تھی، زمین سے کئی فٹ اوپر۔ ہیری مبہوت کھڑا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہے نا ہیری؟ ایک شناسہ آواز سنائی دی۔ ہیری نے چونک کر دیکھا تو صورتحال واضح ہوتی چلی گئی۔ رون کار کے پچھلے حصے میں بیٹھا تھا اور اپنا دھڑ باہر نکالے ہیری کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ڈرائیونگ نشست پر اس کے دونوں بڑے بھائی فریڈ اور جارج بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے ہیری، تم نے میرے خطوط کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے 12 مرتبہ تمہیں اپنے گھر آنے کا دعوت نامہ بھیجا، پھر ڈیڈی نے گھر پر بتایا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ مغلوں کے سامنے جادو کرنے کی وجہ سے دفتر وزارت نے تمہیں انتباہ نامہ ارسال کیا ہے۔ وہ میں نے نہیں کیا، مگر انہیں یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا؟ ہیری نے حیرت سے پوچھا۔ ڈیڈی دفتر وزارت میں کام کرتے ہیں، رون جلدی سے بولا۔ تم جانتے ہو ہمیں اسکول کے باہر جادو استعمال کرنے کا اجازت نہیں ہے۔ یہ بات تم کہہ رہے ہو؟ ہیری ہوا میں جھولتی ہوئی کار کو گھورتے ہوئے غرایا۔ تم اس کار کی بات کر رہے ہو؟ یہ اس گنتی میں شمار نہیں ہوتا۔ ہم نے تو یہ کار صرف ادھار لی ہے، یہ ڈیڈی کی کار ہے، ہم نے اس پر جادو نہیں کیا۔ لیکن جن مغلوں کے ساتھ تم رہتے ہو ان کے سامنے جادو کرنا؟ رون وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے تم لوگوں سے کہا نا کہ میں نے جادو نہیں کیا تھا۔ تمہیں پوری بات سمجھنے کے لیے کافی وقت لگے گا۔ کیا تم ہاگورڈ جا کر یہ بات بتا سکتے ہو کہ میرے انکل اور آنٹی نے مجھے تالے میں بند کر رکھا ہے اور وہ مجھے واپس نہیں لوٹنے دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے میں خود کو جادو سے باہر نہیں نکال سکتا، کیونکہ دفتر وزارت یقیناً یہ خیال کرے گی کہ میں نے جان بوجھ کر صرف 3 دن میں دوسری بار جادو کا ناجائز استعمال کیا ہے، صرف اس لیے۔ فالتو باتوں میں وقت ضائع مت کرو ہیری، رون جلدی سے بولا۔ ہم تمہیں یہاں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں، مگر تم لوگ بھی مجھے یہاں سے جادو کے ذریعے باہر نہیں نکال سکتے، ہیری نے کہا۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، رون نے اپنا سر جھٹکے کے ساتھ اگلی نشست کی طرف جواب دیا۔ اس کے چہرے پر شریر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم یقیناً بھول رہے ہو کہ میرے ساتھ اس وقت کون ہے۔ اسے سلاخوں میں اچھی طرح باندھ دو، فریڈ نے ہیری کی طرف رسی کا ایک سرا اچھالتے ہوئے کہا۔ اگر مسٹر ڈرسلی کی آنکھ کھل گئی تو وہ یقیناً مجھے جان سے مار ڈالیں گے، ہیری خوفزدہ لہجے میں بولا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ تم فکر مت کرو ہیری، فریڈ نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، رون نے تیزی سے سر کو ہلا کر اسے تسلی دی۔ ہیری پیچھے ہٹ کر سائے میں ہیڈوگ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ہیڈوگ کی چمکتی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے یہ احساس ہو چکا تھا کہ یہ معاملہ کتنا دشوار تھا، اسی لیے وہ پنجرے میں خاموش اور پرسکون بیٹھی تھی۔ کار کے انجن کی گڑگڑاہٹ تیز ہوتی گئی اور جب فریڈ نے کار ہوا میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھائی تو اچانک پرائیویٹ اسٹریٹ کی گہرے سکوت میں دھماکے کی آواز گونج اٹھی۔ سلاخیں کھڑکی سے اکھڑ کر زمین کی طرف گرتی چلی گئیں۔ ہیری لپک کر کھڑکی کے پاس پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ سلاخیں زمین سے کچھ فٹ ہوا میں اوپر لٹک رہی تھیں۔ رون ہانپتے ہوئے سلاخوں کو کار میں اوپر کی طرف کھینچ رہا تھا۔ اسی لمحے ہیری دبے پاؤں دروازے پر پہنچا اور کان لگا کر کسی قسم کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈرسلی افراد اپنے بیڈ روم میں گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے، کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جب رون سلاخوں کو کار میں کھینچ کر پچھلی نشست پر رکھنے میں کامیاب ہو گیا تو فریڈ نے کار کو موڑ کر کھڑکی کی طرف کیا اور اسے بالکل کھڑکی کے ساتھ چپکا کر کھڑا کر دیا۔ چلو جلدی کرو، گاڑی میں آ جاؤ، رون تیزی سے بولا۔ مگر میرا ہاگورڈ کا سامان، جادوئی چھڑی، بہاری ڈنڈا، ہیری چونک کر بولا۔ یہ سب سامان کہاں رکھا ہے؟ فریڈ نے پوچھا۔ وہ سب نیچے سیڑھیوں والے گودام میں پڑا ہے، وہاں تالا لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا کیونکہ یہاں بھی دروازے پر باہر سے تالا لگا ہوا ہے۔ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے، جارج نے اگلی نشست سے سر نکال کر کہا۔ رستے سے ہٹ جاؤ، میں کمرے میں آنا چاہتا ہوں ہیری۔ ہیری ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ جارج اور فریڈ دونوں کسی قدر مشکل کے بعد بلی کی طرح کھڑکی کے راستے ہیری کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ جارج نے اپنی جیب سے ایک عام سی تار نکالی اور اسے تالے کے سوراخ میں گھسا کر تالا کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہیری نے اسی لمحے سوچا کہ اسے یقیناً ان دونوں کام کی مہارت کا لوہا ماننا پڑے گا۔ بہت سارے جادوگر یہ سوچتے ہیں کہ مغلوں کی تالا کھولنے والی یہ ترکیب سیکھنا محض وقت کی بربادی کے سوا کچھ نہیں، مگر ہمیں لگتا ہے کہ ایک ایسا فن ہے جسے سیکھنا نہایت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، حالانکہ اس میں وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ جارج اپنے کام کے دوران بولتا رہا۔ ایک ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔
ہیری کے چہرے پر پرجوش و خوف ملے جلے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ اب ہم نیچے جا رہے ہیں، تمہارا صندوق اور سامان لے کر آتے ہیں۔ تم اتنی دیر تک کمرے میں سے ضروری اشیاء سمیٹ کر رون کے حوالے کر دو تاکہ وہ انہیں کار میں رکھ لے، جارج نے ہیری کو کہا۔ ہیری نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب جڑواں بھائی اندھیرے میں سیڑھیوں پر اترنے لگے تو ہیری نے انہیں دھیمے لہجے میں خبردار کیا، سب سے نیچے والی سیڑھی سے بچ کر جانا، وہ آواز کرتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد ہیری نے پھرتی کے ساتھ کمرے میں سے چیزیں جمع کرنا شروع کر دیں۔ اس کے پیروں میں جیسے بجلی بھر گئی تھی۔ وہ کمرے کے چاروں طرف سے اپنی اشیاء اٹھا کر کھڑکی کے راستے رون کو پکڑا رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ہیری سیڑھیوں کے راستے نیچے جا پہنچا اور صندوق لانے میں فریڈ اور جارج کی مدد کرنے لگا۔ اسی لمحے ہیری کو انکل ورنن کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ آخر کار وہ تینوں ہانپتے ہوئے اوپر پہنچے۔ پھر ہیری کے کمرے سے ہوتے ہوئے وہ صندوق کو کھلی کھڑکی تک لے آئے۔ فریڈ کار میں پہنچ کر رون کے ساتھ مل کر صندوق کار میں کھینچنے لگا۔ ہیری اور جارج کمرے کی طرف سے صندوق کو دھکیلتے رہے۔ ایک ایک انچ کر کے صندوق کھڑکی سے باہر کھسکنے لگا۔ اسی لمحے انکل ورنن کی دوبارہ کھانسنے کی آواز سنائی تھی۔ تھوڑا سا اور، بس ایک زوردار دھکا، کار کے اندر موجود فریڈ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ہیری اور جارج نے صندوق پر اپنے کندھے کا پورا زور لگایا اور پھر وہ کھڑکی سے ہوتا ہوا کار کی پچھلی نشست پر پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، جارج نے سرگوشی میں ہیری کو کہا۔ جارج پہلے کار میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی ہیری کھڑکی کی چوکھٹ پر چڑھا، اچانک پیچھے سے الو کی زوردار چنگھاڑ سنائی دی۔ اس کے فوراً بعد ہی اس کے کانوں میں انکل ورنن کی گرجتی ہوئی آواز دی۔ یہ بیہودہ الو، میں ہیڈوگ کو تو بھول ہی گیا تھا، ہیری جلدی سے بولا۔ جب ہیری کمرے میں واپس داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ باہر کا بلب جل چکا تھا۔ اس نے تیزی سے ہیڈوگ کا پنجرا اٹھایا اور بھاگتے ہوئی کھڑکی تک پہنچا۔ اس نے سرعت سے پنجرا رون کے ہاتھوں میں پکڑایا۔ وہ ابھی کھڑکی کی منڈیر پر چڑھ ہی رہا تھا کہ اسی وقت انکل ورنن نے کھلے تالے والے دروازے پر ہتھوڑے جیسا ہاتھ مارا اور وہ جھٹکے سے کھل گیا۔ ایک پل کے لیے تو انکل ورنن دروازے پر ہی حیرت کے مارے سکتے کے عالم میں مبہوت کھڑے رہ گئے۔ انہیں اپنی بینائی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیفیت زیادہ دیر تک طاری نہ رہ سکی۔ طیش کے عالم میں وہ کسی بھڑکے ہوئے سانڈ کی مانند گرتے پڑتے آگے بڑھے اور ہیری کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ہیری کے پاؤں کا پنجہ انکل ورنن کی گرفت میں آ چکا تھا۔ وہ بری طرح ہذیان بکتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے، جبکہ رون، فریڈ اور جارج ہیری کا ہاتھ پکڑے اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ پتونیا، دیکھو، وہ بھاگ رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، انکل ورنن گرج کر بولے۔ ویزلی بھائیوں نے مل کر ایک اور زوردار جھٹکا دیا اور ہیری کا پاؤں انکل ورنن کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ جیسے ہی ہیری کار میں داخل ہوا تو انہوں نے جلدی سے کار کا دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی بھگاؤ فریڈ، اس سے پہلے مغل بیدار ہو کر اپنی کھڑکیوں سے باہر دیکھنے لگے، رون چیخ کر بولا۔ کار نے ایک ہچکولا کھایا اور تیزی سے اوپر کی جانب اڑنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے کار زمین کو چھوڑ کر چاند کے سفر پر رواں دواں تھی۔ ہیری سہما سہما کار کی کھڑکی سے انکل ورنن کو کھڑکی میں چیختا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اب اگلی گرمیوں میں ملاقات ہوگی انکل ورنن، ہیری کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کر زور سے چلایا۔ اسے کھڑکی میں انکل ورنن کے علاوہ آنٹی پیٹونیا اور ڈڈلی کے چہرے دکھائی دیے، جو کھڑکی میں سے باہر لٹک کر منہ پھاڑے ششدر کھڑے اڑتی ہوئی کار کو دیکھ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خوفناک قید خانے سے آزاد ہو چکا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ کوئی خواب ہو۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرانے لگی، اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ ہیری کو یہ فرحت بخش احساس بھلا معلوم ہوا۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر نیچے دیکھا۔ پریوٹ اسٹریٹ تیزی سے دور ہوتی جا رہی تھی اور اس کا حجم گھٹتا جا رہا تھا۔ ویزلی جڑواں بھائی اپنی اس کامیابی پر قہقہے لگا لگا کر دوہرے مہرے ہو رہے تھے۔ ہیری نے گہری سانس لی اور نشست کر کمر سے سر ٹکا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کی بے ترتیب سانس آہستہ آہستہ درست ہونے لگی۔ ہیڈوگ کو پنجرے سے باہر نکال دو، وہ ہمارے پیچھے اڑ سکتا ہے۔ جب سے وہ میرے ساتھ واپس آیا ہے اسے ایک بار بھی اپنے پر پھیلانے کا موقع نہیں مل پایا، ہیری نے رون کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ جارج نے رون کو اپنی جیب سے لوہے کی تار نکال کر دی، جس کی مدد سے رون ہیڈوگ کے پنجرے کا تالا کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی سی جد و جہد کے بعد رون تالا کھولنے میں کامیاب ہو گیا اور ہیڈوگ کو کار سے باہر ہوا میں آزاد چھوڑ دیا گیا۔ ہیڈوگ نے آزادی پا کر فضا میں خوشی سے تیز کلکاری ماری۔ ہیری اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ رات کی تاریکی میں ہیڈوگ کا وجود کسی تاریک بھوت کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ تو اب پوری کہانی سناؤ ہیری، رون نے تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ ہیری نے ان لوگوں کو ڈابی کی آمد کے بارے میں ساری باتیں بتا دی۔ اس نے انہیں ڈابی کی تنبیہ اور ضد کے بارے میں بھی بتایا، جس کے باعث پڈنگ اور دوسرا تمام سامان برباد ہو کر رہ گیا تھا اور ہیری کو ایک کمرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو کار میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ویزلی بھائیوں کو ہیری کی بے بسی اور اذیت پر گہرا دکھ ہو رہا تھا۔ بڑا سنگین معاملہ ہے، فریڈ نے کار میں پھیلے گہرے سکوت کو توڑا۔ بڑی مہارت سے چال بازی کھیلی گئی ہے، جارج نے اس سے اتفاق کیا۔ گھریلو خرس،
نے تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ یہ سازش کون کر رہا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بتا سکتا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا ہے، ہر بار جب بھی وہ کوئی خاص بات بتانے کا موقع ہوتا تو وہ جواب دینے کے بجائے دیوار پر اپنا سر ٹھونکنے لگتا تھا۔ ہیری نے جواب دیا۔ فریڈ اور جارج نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا؟ ہیری نے فوراً سوال کیا۔ ہیری، اس معاملے کو دوسرے رخ سے دیکھنے کی کوشش کرو، فریڈ سنجیدگی سے بولا۔ گھریلو خرس کے قبضے میں جادو کی کثیر طاقتیں ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر وہ اپنی جادوئی طاقت کا استعمال اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ جہاں تک میرا خیال ہے، ڈوبی کو تمہارے پاس باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بھیجا گیا تھا تاکہ تم ہاگورٹ واپس نہ جا سکو۔ کسی نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے یا پھر اپنی دشمنی نکالی ہے؟ کیا اسکول میں تمہارا کوئی دشمن ہے؟ ہاں ہے، ہیری اور رون دونوں ایک ساتھ بول اٹھے۔ ڈریکو میلفوائے، وہ مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے، ہیری نے بات بڑھائی۔ ڈریکو میلفوائے؟ جارج نے حیرت سے مڑتے ہوئے تصدیق کی۔ وہ جو لوئس میلفوائے کا بیٹا ہے، وہی ہے نا؟ وہی، یہ کوئی عام سا نام نہیں ہے۔ کیا تم نے کیوں پوچھا؟ ہیری جلدی سے بولا۔ میں نے ڈیڈی کو اس کے بارے میں بات کرتے سنا ہے، جارج نے بتایا۔ وہ تم جانتے ہو کون اس کا بڑا وفادار ہے، اور جب وہ تم جانتے ہو کون غائب ہو گیا تو لوسیس میلفوائے محض یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ آیا کہ اسے غلط سمجھا گیا تھا۔ اس نے یقیناً غلط بیانی کی۔ ڈیڈی کا خیال ہے کہ وہ تم جانتے ہو کون کے سب سے خاص لوگوں میں ایک تھا، مگر مجھے تو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ میلفوائے خاندان کے پاس کوئی گھریلو خرس ہے بھی یا نہیں، ہیری نے آہستگی سے کہا۔ دیکھو، یہ بات تو ظاہر ہے کہ جو کوئی بھی ڈوبی کا مالک ہوگا وہ یقیناً کسی پرانے جادوگر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوگا، اور ساتھ ہی وہ کافی امیر بھی ہوگا، کیونکہ متوسط گھرانوں میں گھریلو خرس کو غلام رکھنے کا رواج نہیں ہے۔ ہاں، میری ممی اکثر یہی کہتی ہیں کہ کاش ہمارے پاس سب لوگوں کے کپڑے پر استری کرنے کے لیے کوئی گھریلو خرس غلام ہوتا، رون جلدی سے بولا۔ مگر ہمارے پاس تو صرف ایک گندا سا بوڑھا چھلاوا ہے جسے ہم ہمیشہ چوبارے میں رکھتے ہیں اور ہمارے باغیچے میں بونے ہیں۔ گھریلو خرس بہت پرانے جادوگروں اور محلوں جیسی جگہوں پر ہی رہتے ہیں، وہ ہمارے گھر جیسی جگہ پر نہیں رہ سکتے۔ ہیری نے کوئی جواب نہیں دیا، چونکہ ڈریکو میلفوائے کے پاس ہر عمدہ چیز عام طور پر دکھائی دیتی تھی، جس سے ہیری کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا تعلق یقیناً کسی کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ ڈریکو پہلی ملاقات میں ہیری کے سامنے اپنی بڑائی کی ڈینگ بھی مار چکا تھا، جس سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس کا خاندان کافی پرانا ہے۔ گھریلو خرس کو ہیری کے پاس بھیج کر اسے ہاگورٹ سے دور رکھنے کی اور اس کے گھر میں جادو کا استعمال کر کے اس کا کردار داغدار بنانے کی کوشش، یقیناً یہ سب ڈریکو میلفوائے ہی کر سکتا ہے۔ ہیری نے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے سوچا، کیا وہ اس قدر نادان ہے کہ اس نے ڈوبی کی لچھے دار باتوں کو سنجیدگی سے یقین کر لیا؟ اس کے پیچھے چاہے کوئی بھی ہو، رون اچانک بولا، مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ ہم تمہیں لینے کے لیے بر وقت پہنچ گئے۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ مجھے اس بات کا دھیان رہا کہ تم میرے کسی خط کا جواب نہیں دے رہے ہو، اسی لیے میرا دل بے چین رہا۔ ویسے سچی بات ہے کہ مجھے کئی دن تک تو یہی شک رہا کہ شاید اس میں سب ایریل کی غلطی ہے۔ یہ ایریل کون ہے؟ ہیری نے جلدی سے پوچھا۔ ہمارا الو، وہ بہت بھوندا اور احمق ہو گیا ہے، یہ کوئی ایک دفعہ کی بات نہیں کہ وہ خط منزل تک نہ پہنچایا پایا ہو، اسی لیے میں ہرمس کو ادھار لینے کی کوشش کرتا ہوں، رون نے بتایا۔ کس کو؟ ہیری نے بہویں چڑھا کر پوچھا۔ اس الو کو جسے ممی ڈیڈی نے پرسی کو کلاس میں مانیٹر بننے پر تحفے کے طور پر خرید کر دیا تھا، فریڈ نے اگلی نشست سے مڑ کر ہیری کو بتایا۔ لیکن پرسی بھائی، ہرمس مجھے ادھار دینے پر قطعی رضامند نہیں ہوا، رون نے سلسلہ کلام ٹوٹنے نہیں دیا۔ اس نے صاف منع کرتے ہوئے کہا کہ اسے اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، جارج نے تیوریاں چڑھا کر تیزی سے کہا۔ پرسی ان چھٹیوں پر بہت عجیب سی حرکتیں کر رہا ہے، وہ ضرورت سے زیادہ خطوط دوستوں کو بھیجتا رہا ہے، اس کا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزرا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی اپنے مانیٹر والے بیچ کو آخر کتنی بار پالش کر سکتا ہے؟ تم مغرب کی سمت میں زیادہ آگے نکل آئے ہو فریڈ، جارج نے فریڈ کی توجہ ڈیش بورڈ میں نصب سمت پیما کی طرف دلائی۔ فریڈ نے اس بات میں سر ہلایا اور اسٹیئرنگ گھما دیا۔ کار فضا میں ہوا کی طرح ایک سمت میں مڑتی چلی گئی۔ کیا تمہارے ڈیڈی جانتے ہیں کہ تم لوگ ان کی کار لے آئے ہو؟ ہیری نے دریافت کیا اور جواب کا انتظار کرنے لگا۔ نہیں، رون نے جلدی سے کہا، انہیں رات کو دفتر میں کوئی کام تھا، امید ہے کہ ہم ان کی واپسی سے پہلے ہی گیراج میں کار کھڑی کر دیں گے، اور ممی کو بھی یہ نہیں پتہ چل پائے گا کہ ہم لوگوں نے کبھی کار اڑائی تھی۔ ویسے تمہارے ڈیڈی جادوئی وزارت کے دفتر میں کیا کام کرتے ہیں؟ ہیری نے پوچھا۔ وہ انتہائی اکتا دینے والے شعبے میں ملازم ہیں، جادوگروں اور مغلوں کے مابین اشیاء کی تفہیم، رون نے منہ بسور کا جواب دیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، ہیری نے چونک کر پوچھا۔ اس شعبے کا تعلق جادوگروں کی جادوئی اشیاء کو مغلوں کی نظر سے دور رکھنے سے ہے، تاکہ غلطی سے وہ کسی مغل کی دکان یا گھر پر نہ پہنچ پائیں۔ اس کی مثال پچھلے سال کے واقعے سے دی جا سکتی ہے۔ ایک بوڑھی جادوگرنی مغلوں کے شہر میں مر گئی،
اور اس کے چائے کے جادوئی برتن مگلوؤں کے دوسرے سامان کے ساتھ کباڑی کی دکان میں پہنچ گئے۔ وہاں سے خاتون وہ برتن خرید کر اپنے گھر لے گئی۔ اسی شام اس نے ان برتنوں میں اپنے مہمانوں کو چائے پلانے کی کوشش کی۔ یہ ایک نہایت خوفناک خواب کی طرح تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ڈیڈی کو اس تمام معاملے کو سنبھالنے میں خاصا اوور ٹائم لگانا پڑا تھا، رون نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ ہوا کیا تھا؟ ہیری نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیتلی اس کے ہاتھوں سے بے قابو ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے کیتلی نے ابلتی ہوئی چائے کی بوچھاڑ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں پر کر دی۔ صرف یہی نہیں، ان میں سے ایک مغل کو ہسپتال میں داخل کرانا پڑا کیونکہ چینی اٹھانے والے چمٹے نے اس کی ناک پر سخت گرفت جکڑ لی تھی۔ ڈیڈی کو معاملہ درست کرنے میں دیوانہ وار کام کرنا پڑا۔ اتفاق کی بات تھی کہ ان دونوں دفتر میں صرف ڈیڈی اور بوڑھا جادوگر پرکنس ہی موجود تھے۔ دونوں نے مل کر معاملہ دبانے کے لیے مغلوں کی یادداشت مٹانے والا جادو استعمال کیا اور ان کا سارا گھریلو تباہ شدہ سامان پرانی حالت میں صحیح کیا۔ مگر تمہاری ڈیڈی یہ کار؟ ہیری الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں، ڈیڈی تو مغلوں کی اشیاء کے دیوانے ہیں، فریڈ ہنس کر بولا۔ ہمارے گیراج مغلوں کے سامان سے بھرا پڑا ہے۔ وہ ان کا پرزہ علیحدہ کر کے ان پر جادو پڑھتے ہیں اور پھر تمام پرزوں کو واپس ان کے مقام پر جوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ اپنے ہی گھر پر چھاپا ماریں تو یقیناً انہیں خود کو اس سارے سامان کے باعث گرفتار کرنا پڑے گا، کیونکہ جادوگروں کو مغلوں کا سامان استعمال کرنا منع ہے۔ ہماری ممی یہ سب دیکھ کر غصے سے پاگل ہو جاتی ہیں۔ وہ رہی ہماری سڑک، جارج نے ونڈ اسکرین سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم 10 منٹ میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ ٹھیک رہے گا کیونکہ اجالا ہونے والا ہے۔ مشرق کی سمت میں آسمان میں گلابی شفق نمودار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ فریڈ نے کار کا رخ نیچے کی طرف کر دیا۔ ہیری کو کھیتوں اور درختوں کے تاریک سائے صاف دکھائی دینے لگے۔ ہم اپنے گاؤں سے بس تھوڑی ہی دور ہیں، جارج نے آگاہ کیا۔ اڑنے والی کار اب نیچے موجود کچی سڑک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہیری نے پہاڑیوں کی سمت دیکھا جہاں چمکتا ہوا سرخ روشن اپنی تیز روشنی کے ساتھ سر اٹھاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، تمام رات سفر میں کٹ چکا تھا۔ اتر گئی، فریڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کار ہلکا سا جھٹکا کھا کر زمین پر چلنے لگی۔ کار دھیمے انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے احاطے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک ٹوٹا پھوٹا گیراج دکھائی دیا۔ فریڈ نے احتیاط سے کار وہاں کھڑی کی اور سب لوگ کار میں سے اتر گئے۔ گیراج کے پہلو میں ویزلی گھرانے کا مکان دکھائی دے رہا تھا۔ ہیری نے تعجب بھری نظروں سے گھر کا جائزہ لیا۔ وہ کچھ ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے کسی بڑے پتھر کو چوکور انداز میں کاٹ دیا گیا ہو اور اس میں جگہ جگہ کمرے بنا دیے گئے ہوں۔ یہ کمرے اوپر تلے اس طرح بنائے گئے تھے کہ وہ کئی منزلہ اونچا دکھائی دے رہا تھا۔ رون کا گھر اتنا ٹیڑھا میڑھا دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ کسی بھی وقت زمین پر آ گرے گا۔ ہیری نے سوچا کہ یقیناً جادو کے بل پر ہی ایسا کھڑا ہو سکتا ہے۔ 4-5 دھوئیں والی چمنیاں سرخ رنگ کی چھت کے اوپر ٹکی ہوئی تھیں۔ دکھائی دینے والی دیوار کے نیچے زمین پر ایک ترچھا سائن بورڈ لگا ہوا تھا جس پر ویزلی بھٹ لکھا ہوا تھا۔ گھر کے صدر دروازے کے باہر زمین پر پرانے ربڑ کے جوتوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ قریب ہی ایک زنگ آلود کڑاہی رکھی تھی جو صورت سے ہی زمانہ قدیم کی کوئی یادگار معلوم ہوتی تھی۔ آنگن میں کئی موٹی بھوری مرغیاں چونچ مارتی ہوئی ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ میرا گھر کچھ خاص نہیں ہے، رون احساس کمتری کا شکار دکھائی دیا۔ یہ تو بہت عمدہ ہے، ہیری نے پرائیویٹ اسٹریٹ کے بارے میں سوچتے ہوئے مسور کن لہجے میں جواب دیا۔ وہ کار سے اترنے کے بعد کھلے آنگن میں کھڑے تھے۔ اب بالکل خاموشی کے ساتھ ہم بلائی منزل پر پہنچ کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ جو ہی ممی ہمیں ناشتے کے لیے بلائیں تو ہم ایسے نیچے اتریں گے جیسے کہ ابھی بستر سے نکلے ہیں۔ اور رون، تم سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آنا اور کہنا کہ ممی دیکھو رات کو ہمارے گھر کون آیا ہے۔ پھر وہ ہیری کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گی، کسی کو بھی یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کار اڑائی تھی۔ فریڈ نے نہایت دھیمے انداز میں انہیں اپنا منصوبہ سمجھایا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، رون نے خوش ہو کر کہا۔ آ جاؤ ہیری، میرا کمرہ اوپر کی طرف ہے۔ اچانک خوف کے مارے رون کا چہرے کا رنگ مٹیالہ سبز ہو گیا۔ اس کی آنکھیں گھر پر جمی ہوئی تھیں۔ باقی تینوں نے رون کی بدلتی صورت دیکھ کر گھوم کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ سب کو اپنی سانسیں حلق میں محسوس ہوئیں۔ مسز ویزلی مرغیوں کے آنگن سے پاؤں پٹکتے ہوئے آندھی طوفان کی طرح ان کی سمت بڑھ رہی تھیں۔ مرغیاں ناگہانی آفت سے تتر بتر ہونے لگیں۔ ان کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ ہیری نے شائستہ مسز ویزلی کو پہلی بار پلیٹ فارم نمبر 9:15 پر دیکھا تھا۔ پستہ قامت فربا اور ملنسار عورت اس وقت کسی خونخوار شیرنی کی طرح ان سب کو گھور رہی تھی۔ فریڈ شرارت آمیز لہجے میں بولا۔ میری پیاری ماں، جارج نے لقمہ دیا۔ مسز ویزلی ان کے مد مقابل آ کر رک گئیں۔ دونوں ہاتھ پہلوؤں کی ہڈی پر رکھ کر انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے باری باری فریڈ، جارج اور رون کو دیکھا۔ وہ کسی ملزم کی طرح آنکھیں چراتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ مسز ویزلی نے دلکش پھولوں کے پرنٹ والا ایپرن پہن رکھا تھا۔ ایپرن کے بیچ میں ایک جیب بنی ہوئی تھی جس میں سے جادوئی چھڑی کا سرا نکلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ تم، مسز ویزلی نے انگلی کی نوک ان کی طرف بڑھائی۔ گڈ مارننگ ممی، جارج کسی قدر جوشیلے اور فاتحانہ انداز میں بولا۔ تمہیں پتہ ہے میں کس قدر پریشان ہو رہی تھی؟
مسز ویزلی نے قہر آلود نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہیری، ممی دیکھیے، ہمیں یہ کرنا ہی تھا۔ مسز ویزلی کے تینوں بیٹے قد کے لحاظ سے ان سے لمبے دکھائی دیتے تھے، مگر ان کے غصے کے سامنے ان تینوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ بستر خالی، کوئی اطلاع نہیں، کار غائب، کوئی حادثہ ہو سکتا تھا۔ میں تمام رات فکر مندی کے باعث سو نہیں پائی، مگر تمہیں ذرا بھی پرواہ ہے؟ جب تک میں زندہ ہوں ایسا نہیں چلے گا، سمجھے؟ ذرا ٹھہرو، تمہارے ڈیڈی کو واپس لوٹنے دو، آج تمہاری شکایت ضرور کروں گی۔ توبہ، کبھی بل، چارلی یا پرسی نے اتنی جرأت نہیں کی، تم تینوں نے تو ناک میں ڈم کر ڈالا ہے۔ مسز ویزلی غصے کی شدت میں رک رک کر بولتی رہیں۔ مانیٹر پرسی ممی، فریڈ نے بڑبڑا کر اپنی ماں کی تصحیح کی۔ پرسی کو دیکھ کر تم بھی کچھ سبق سیکھ لو۔ مسز ویزلی فریڈ کی چھاتی میں اپنی انگلی نیزے کی طرح چبوتے ہوئے چیخ کر بولی، تمہاری جان جا سکتی تھی، کوئی تمہیں دیکھ سکتا تھا، تمہاری ڈیڈی کی ملازمت جا سکتی تھی۔ وہ ایک ہی سانس میں چلاتی گئیں۔ ہیری اس تمام وقت سہما سہما خاموش کھڑا تھا۔ اسے مسز ویزلی کی باتیں سن کر اندازہ ہو رہا تھا کہ واقعی ان تینوں بھائیوں نے بڑی خطرناک غلطی کی تھی، مگر ان کی غلطی کے باعث ہی ہیری اس قید خانے سے آزاد ہو پایا تھا۔ اچانک مسز ویزلی کا چہرہ ہیری کی طرف گھوم گیا تو ہیری کو سانس لینا دشوار ہو گیا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے میرے بچے، چلو جلدی سے اندر آ جاؤ اور ناشتہ کر لو۔ مسز ویزلی محبت بھرے لہجے سے مخاطب ہوئیں۔ ہیری کو ایک لمحہ یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی مسز ویزلی ہیں جو کچھ ساعتیں پہلے آگ بگولا ہو رہی تھیں۔ مسز ویزلی پلٹ کر گھر کے اندر چلی گئیں۔ اسی لمحے ہیری کے کان میں فریڈ اور جارج کی دبی ہنسی سنائی دی۔ ہیری گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے رون کی طرف متفکر نظروں سے دیکھا۔ رون نے اس کی ڈھارس بندھاتے ہوئے سر ہلایا تو ہیری چپ چاپ ان تینوں کے پیچھے چل دیا۔ باورچی خانہ کافی چھوٹا تھا۔ وسط میں ایک بڑی کھانے کی میز بچھی ہوئی تھی جس کے گرد کئی کرسیاں پڑی تھیں۔ اس کی وجہ سے جگہ مزید کم پڑ گئی تھی۔ ہیری بڑھ کر ایک کونے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ پہلے کبھی بھی کسی جادوگر کے گھر میں نہیں گیا تھا، اس لیے اس کا تجسس جوش مارنے لگا۔ اس کے بالکل سامنے دیوار پر ایک پرانا گھڑیال آویزاں تھا جس میں صرف ایک ہی سوئی دکھائی دے رہی تھی اور اس میں کسی قسم کے اعداد بھی موجود نہیں تھے۔ اعداد کے بجائے وہاں کناروں پر عجیب اور دلچسپ تحریریں لکھی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک جگہ چائے بنانے کا وقت، دوسری جگہ مرغیوں کو دانہ ڈالنے کا وقت اور تیسری جگہ تمہیں دیر ہو رہی تھی، ایسے جملے درج تھے۔ دیوار پر ایک الماری بھی موجود تھی جس میں اوپر تلے 3 قطاروں میں کتابیں بے ترتیب انداز میں پڑی تھیں۔ ہیری نے کتب کی پشتوں پر غور کیا تو اسے ایک کتاب پر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پنیر پر جادو کیجیے، دوسری پر رہنمائی جادو برائے بیکری اشیاء اور تیسری کتاب پر 1 منٹ میں جادوئی ضیافت کے راز جیسے موضوعات مندرج دکھائی دیے۔ ہیری ابھی دوسری اشیاء کا جائزہ لینے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ ہیری نے اپنے کانوں کو ٹٹول کر دیکھا کہ کہیں اسے دھوکہ تو نہیں ہوا۔ ایسا نہیں تھا، ہیری کو جلدی پتہ چل گیا۔ سنک کے پاس ایک پرانا ریڈیو رکھا ہوا تھا جس میں سے یہ آواز برآمد ہو رہی تھی۔ ہیری نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ جادوگرنیوں کی پسندیدہ فرمائشی گیت مالا کچھ ہی دیر میں پیش کی جائے گی، جس میں آج دلوں میں بسنے والے شہرت یافتہ جادوگرنی سیلیسٹینا واربیک اپنے گیت پیش کریں گی۔ مسز ویزلی کھڑکھڑاتے ہوئے باورچی خانے میں چاروں طرف گھومتی پھر رہی تھیں۔ وہ لاپرواہی کے ساتھ ناشتہ بنانے میں مشغول تھیں۔ ہیری نے ان کی طرف غور سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ناشتہ بنانے کے دوران بڑبڑا بھی رہی تھیں۔ کوئی جملہ ہیری کو سمجھ آ جاتا، جیسے ایک بار انہوں نے کہا، نہیں جانتی تھی کہ تمہارے ایسے ارادے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد ان کا جملہ ہیری کو سنائی دیا، کاش اس پہ یقین نہ کیا ہوتا۔ ہیری کو کسی قدر اندازہ ہو رہا تھا کہ اس بڑبڑاہٹ کا محور کان کی اڑان ہی تھی۔ مسز ویلی ہاتھ میں فرائنگ پین لیے میز کی طرف بڑھیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کو شعلہ بار نظروں سے دیکھا اور کباب پلیٹوں میں ڈال دیے۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے ہیری، مسز ویزلی نے شفقت بھرے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس کی پلیٹ میں 8-9 کباب ڈال دیے۔ آرتھر اور میں بھی تمہارے بارے میں کافی فکر مند تھے۔ ابھی گزشتہ رات کی بات ہے کہ ہم اپنے کمرے میں تمہارا ذکر کرتے ہوئے یہ پروگرام بنا رہے تھے کہ اگر جمعے کے روز تک تم نے رون کے خط کا جواب نہ دیا تو ہم خود تمہارے گھر جائیں گے اور تمہیں اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ لیکن یہ تو حد ہی ہو گئی۔ مسز ویزلی نے اس کی پلیٹ میں 3 تلے ہوئے انڈے ڈالے۔ ایک غیر قانونی کار اڑا کر آدھے ملک کی سیر کرنا کوئی بھی تمہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے لاپرواہی سے سنک میں رکھے برتنوں کی طرف اپنی جادوئی چھڑی گھمائی تو برتن اپنے آپ دھلنے لگے اور ان کے آپس میں ٹکرانے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آسمان پر بادل تھے ممی، فریڈ منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے بولا۔ کھاتے وقت اپنا منہ بند رکھا کرو، مسز ویزلی نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ممی وہ ہیری کو بھوکا رکھتے تھے، جارج نے ڈانٹ سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ اور تم بھی خاموشی سے کھانا کھاؤ، مسز ویزلی آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی۔ البتہ یہ کہتے وقت ان کے رویے میں کچھ فرق پڑ گیا تھا۔ وہ کسی قدر ٹھنڈی پڑ گئی تھیں۔ وہ کچن کی طرف بڑھیں اور وہاں سے ڈبل روٹی کے چند سلائس لے کر ان پر مکھن کی تہ لگائی اور سلائس ہیری کے آگے رکھ دیے۔
ہیری نے اسی وقت خاص تبدیلی محسوس کی کہ بات چیت کا موضوع بالکل بدل سا گیا تھا، جیسے مسز ویزلی کو اب یہ یاد ہی نہیں رہا تھا کہ ان کے بیٹوں نے کار اڑانے کی کوئی غلطی کی ہو۔ اسی لمحے ایک سرخ بالوں والی دبلی پتلی چھوٹی لڑکی باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ وہ سونے کا لباس پہنے ہوئی تھی، جیسے بستر میں سے نکل کر سیدھی وہاں چلی آئی ہو۔ جو ہی اس کی نظر ہیری کے چہرے پر پڑی تو وہ ایک دم گھبرا سی گئی۔ وہ کسی قدر اور تیز رفتاری سے کچھ کہے بغیر باورچی خانے سے باہر نکل گئی۔ ہیری سوالیہ نظروں سے رون کی طرف دیکھنے لگا۔ جینی، رون منہ میں نوالا ٹھونستے ہوئے بولا، میری بہن ہے، وہ موسم گرما کی پوری تعطیلات میں صرف تمہارے بارے میں ہی باتیں کرتی رہی ہے۔ ہاں ہیری، فریڈ نے مسکراتے ہوئے بات آگے بڑھائی، وہ اب یقیناً تمہارا آٹوگراف لینا چاہے گی۔ فریڈ کی نظریں جو ہی اپنی ممی کی نظروں سے ٹکرائیں تو اس نے مزید کوئی بات کیے بغیر اپنا سر پلیٹ کے اوپر جھکا لیا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ چاروں پلیٹیں خالی ہونے تک ان میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بولا۔ ہیری کو گہرے سکوت پر کسی قدر تعجب ہوا۔ اوفو، فریڈ جمائیاں لیتے ہوئے بولا، میں بہت تھکن محسوس کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے مجھے کچھ دیر کے لیے بستر میں آرام کرنا چاہیے تاکہ رجگے کا اثر دور ہو سکے۔ اس نے اپنا چھڑی کانٹا پلیٹ میں ڈال دیا۔ ابھی اس نے کچھ اور کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مسز ویزلی کی آواز سنائی دی، تمہیں بستر پر جانے کی اجازت بالکل نہیں۔ ان کا لہجہ بڑا ٹھوس تھا۔ تم اپنی غلطی کی وجہ سے ساری رات جاگے ہو۔ تم باغیچے میں جا کر بالشتیوں کو تلاش کرو گے اور انہیں تلف کرو گے۔ وہ بہت تکلیف دہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یقیناً چند ہی دنوں میں تمام باغیچے کا حال بدترین ہو جائے گا۔ اوہ ممی، فریڈ نے خوشامد کرنے کی کوشش کی، اور تم دونوں بھی، مسز ویزلی نے رون اور جارج کی طرف قہر ڈھاتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ ہیری کی طرف مڑی اور نرمی کے ساتھ بولی، ہیری، تم سونے کے لیے جا سکتے ہو بیٹا۔ تم نے ان سے اس کمبخت کار کو اڑانے کے لیے نہیں کہا تھا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ رات کے ناقابل فراموش لمحات کے باعث ہیری کو نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ مسز ویزلی، میں باغیچے میں رون کی مدد کروں گا کیونکہ میں نے کبھی بالشتیوں کو تلف ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہیری نے جلدی سے کہا، مدد کرنے کا تمہارا جذبہ قابل تعریف ہے بیٹا، لیکن یہ بڑا صبر آزما کام ہے۔ مسز ویزلی شفقت بھرے لہجے میں بولی، چلو دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں لاک ہارٹ کیا کہتا ہے۔ مسز ویزلی کتابوں کی الماری کی طرف بڑھ گئیں۔ انہوں نے الماری میں سے موجود کتابوں کے ڈھیر میں سے ایک بھاری بھرکم کتاب کھینچ کر باہر نکالی۔ اسی لمحے جارج نے درد بھری آہ نکالی۔ اوہ ممی، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے باغیچے سے بالشتیوں کا صفایا کیسے کیا جاتا ہے۔ مسز ویزلی میز کے قریب آ چکی تھی۔ ہیری نے ان کے ہاتھ میں موجود کتاب کے سر ورق پر نظر ڈالی جس پر چمکدار سنہرے الفاظ میں یہ تحریر لکھی ہوئی دکھائی دی، گلیڈرائے لیک ہارٹ کی رہنمائے گھریلو اطلاف۔ کتاب کے سر ورق پر ایک بڑی تصویر موجود تھی جس میں ایک اڑتا ہوا متحرک سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والا جاذب نظر جادوگر دکھائی دے رہا تھا۔ ہیری کے لیے متحرک تصویر کوئی نئی بات نہیں تھی، ایسا جادوئی دنیا میں عام تھا۔ وہ اندازہ کر چکا تھا کہ یقیناً گلیڈرائے لاک ہارٹ ہی ہوگا۔ گلیڈرائے کتاب کے سر ورق سے ان سب کی طرف دیکھ رہا تھا اور بڑی ڈٹائی سے ایک آنکھ بند کر کے مسکرا رہا تھا۔ مسز ویزلی اس کی صورت دیکھ کر خوشی سے دیوانی ہو رہی تھیں۔ یہ بڑے کام کے جادوگر ہیں، انہوں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ گھریلو اطلاف کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، اس کتاب کا تو جواب ہی نہیں۔ ممی تو لاک ہارٹ کی بہت بڑی پرستار ہیں، فریڈ نے سرگوشی کی۔ بیوقوفی جیسی باتیں مت کرو۔ اگر تم ایسا سوچتے ہو کہ تم لاک ہارٹ سے زیادہ عقل مند ہو تو جاؤ اور یہ کام کر کے دکھا ڈالو۔ جب میں باغیچے کا جائزہ لینے کے لیے آؤں گی تو اگر مجھے وہاں ایک بھی بالشتیاں ملا تو تمہاری خیر نہیں، سمجھے؟ یہ کہتے ہوئے مسز ویزلی کے گال گلابی ہو گئے تھے۔ جمائی لیتے اور مدھم انداز میں بڑبڑاتے ہوئے ویزلی جڑواں بھائی دھیمے قدموں سے باہر کی طرف چل دیے۔ ہیری بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ باغیچہ کافی بڑا تھا اور ہیری کے لحاظ سے یہ باغیچہ بالکل ویسا ہی دکھائی دے رہا تھا جیسے کہ اس کے تخیل میں بسا تھا۔ ہیری نے سوچا کہ مسٹر ڈیسلی ایسے باغیچے کو دیکھ کر یقیناً اپنی ناپسندیدگی کا فوراً اظہار کر دیتے۔ باغیچے میں کافی تعداد میں خودرو پودے اگائے تھے، اس کے علاوہ گھاس بھی کافی بڑی ہو چکی تھی جسے تراشنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ باغیچے کی دیواروں کی چاروں طرف گانٹدار درخت دکھائی دے رہے تھے، کیاریوں میں عجیب قسم کے پھول لہرا رہے تھے۔ ہیری نے پہلے کبھی ایسے پھول نہیں دیکھے تھے۔ باغیچے کے وسط میں ایک بڑا سبز رنگ کا پانی سے بھرا ہوا تالاب دکھائی دے رہا تھا جس میں سے مینڈکوں کی بڑی تعداد اپنے سر نکالے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا تم جانتے ہو کہ مغلوں کے باغیچے میں بھی بالشتیے رہتے ہیں؟ ہیری نے سحر عبور کرتے ہوئے رون سے پوچھا۔ ہاں، میں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جنہیں مغلوں بالشتیاں سمجھتے ہیں، رون نے جواب دیا۔ پھر اس نے جھٹکے سے اپنی گردن کو ہیری کی طرف موڑا اور آنکھیں چوڑی کرتے ہوئے بولا، موٹے بھدے اور پستہ قامت کرسمس کے سانتا کلاز جیسے، جنہوں نے اپنے کندھوں پر مچھلی پکڑنے والے کانٹے دار چھڑی ڈالی ہوتی ہے۔ اسی لمحے ہاتھا پائی کی جیسی زوردار آواز سنائی دی۔ قریب کی جھاڑی ہلی اور رون یہ دیکھ کر چونک کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک بالشتیہ ہے، رون نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔
بالشتی کی چیخنے کی چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ بالشتیاں مغلوں کے تصور والے بالشتیوں جیسا قطعی نہیں تھا۔ یہ بالکل کرسمس کے وقت اگنے والے پودے کی طرح کا نہیں تھا جس کے سر پر سرسوں جیسی شاخیں دکھائی دیتی تھیں۔ یہ جسامت میں بہت چھوٹا اور چمڑے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا سر گانٹ دار اور گنجا تھا جو کسی بڑے فربا آلو جیسا دکھائی دیتا تھا۔ رون نے اسے بازو لمبا کر کے خود سے دور کیا ہوا تھا اور ہاتھ کی گرفت کافی مضبوط رکھی تھی کیونکہ وہ بالشتیاں مسلسل اس کوشش میں تھا کہ وہ اپنے سینگدار پیر سے رون پر حملہ آور ہو سکے۔ رون نے دوسرا بازو پھیلا کر اس کے ٹخنوں کو پکڑنے کی کوشش کی۔ بالشتیاں پوری مچل رہا تھا اور رون کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ بالآخر رون نے اسے ٹخنوں کے پاس سے مضبوطی سے پکڑ لیا اور جھٹکے سے اسے اوپر الٹا لٹکا دیا۔ یہ کرنا پڑتا ہے، رون نے ہیری کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کے بعد اس نے اسے اپنے سر سے بلند کر لیا۔ اسی لمحے بالشتیاں پھر چیخا، مجھے چھوڑ دو۔ رون نے اس کی پرواہ کیے بغیر اسے ہوا میں بلدار انداز میں گھمانا شروع کر دیا۔ وہ ہیلی کاپٹروں کے پروں جیسا رون کے سر کے اوپر گھوم رہا تھا۔ ہیری کو بالشتیوں کی حالت دیکھ کر اس پر بہت ترس آیا۔ رون کی نظر جب ہیری پر پڑی تو وہ ہنس پڑا اور بولا، ایسا کرنے سے انہیں چوٹ نہیں پہنچتی، انہیں بس ذرا چکردار انداز میں گھمانا پڑتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اپنے بل کا راستہ تلاش نہ کر سکیں۔ بالشتیے کو گھماتے ہوئے رون نے اس کے ٹخنے چھوڑ دیے۔ بالشتیہ ترچھے انداز میں 20 فٹ کی دوری تک ہوا میں لہرایا اور پھر دھم کسی آواز کے ساتھ باغیچے کی باڑ کے پار کھلے میدان میں جا گرا۔ کچھ خاص نہیں ہے، فریڈ نے رون کی طرف دیکھ کر کہا، میں شرط لگا سکتا ہوں کہ میرا بالشتیہ درختوں کے اس جھنڈ کے پار جا گرے گا۔ ہیری نے کافی فاصلے پر موجود جھنڈ کو دیکھا۔ ہیری نے جلدی یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ اسے بالشتیوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اس نے اپنا پہلا بالشتیہ پکڑا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے گھمائے بغیر سے باڑ کے پار پھینک دے گا۔ وہ اب بھی اپنے فیصلے پر عمل نہیں کر پایا تھا کہ بالشتیے نے اس کی کمزوری کو بھانپتے ہوئے اپنا وار کر ڈالا۔ بالشتیے نے اپنے تیز دھار نوکیلے دانت ہیری کی انگلی پر گاڑ دیے۔ شدید درد سے ہیری کا جسم جھنجھنا اٹھا۔ بالشتی کو خود سے دور ہٹانے میں ہیری کو بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے خود کو معلوم نہ ہو پایا کہ کب اس کی انگلی بالشتی کے منہ سے باہر نکلی اور کب وہ باڑ کے بار جا گرا۔ اس کے حواس اس آواز کے ساتھ بحال ہو گئے جو اس کے پہلو میں سنائی دی تھی، واہ ہیری، یہ کم از کم 50 فٹ دور گرا ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں ہوا میں بالشتی اڑتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ دیکھو، بالشتیوں میں زیادہ عقل نہیں ہوتی ہے، جارج نے 5-6 بالشتیوں کو ایک ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ بالشتیوں کو تلف کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے تو یہ اپنے ساتھیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے زمین سے باہر نکل آتے ہیں۔ اب تک تو انہیں زمین کے اندر چھپنا سیکھ لینا چاہیے تھا۔ جلدی میدان بالشتیوں کی بڑی تعداد سے بھر گیا۔ ہیری کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ جب تمام گرے ہوئے بالشتی زمین سے اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑے منظم انداز میں 3 قطاریں بنائیں، پھر وہ چوٹیوں کی مانند اپنی اپنی قطار میں چل دیے۔ ان کے مزمل کندھے جھکے ہوئے دکھائی دیے۔ میدان سے کچھ دور درختوں کے بڑے جھنڈ میں پہنچ کر وہ نظروں سے اوجھل ہونے لگے۔ اسی لمحے ہیری کو رون کی آواز سنائی دی، وہ دوبارہ لوٹ آئیں گے، انہیں یہ جگہ بہت پسند ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ڈیڈی ان کے معاملے میں نرم دل واقع ہوئے ہیں، انہیں بالشتی کافی دلچسپ لگتے ہیں۔ اس سے پہلے ہیری کوئی سوال کرتا، ویزلی بھٹ کا صدر دروازہ دھڑام سے بند ہونے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ لوٹ آئے ہیں، جارج نے اچانک کہا، ڈیڈی گھر آ گئے ہیں۔ وہ سب لوگ باغیچے کو خیر بات کہتے ہوئے تیز قدموں سے گھر میں داخل ہوئے۔ مسٹر ویزلی اپنا چشمہ اتار چکے تھے اور باورچی خانے میں موجود بڑی میز کی کرسی پر بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دبلے جسامت کے مالک تھے، ان کے سر کے بال کافی مقدار میں جھڑ چکے تھے اور پیشانی دور تک پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جو بچے کچے بال ان کے سر پر دکھائی دے رہے تھے وہ ان کے بچوں کے بالوں کی مانند سرخ تھے۔ مسٹر ویزلی نے سبز رنگ کا لمبا چوغا پہن رکھا تھا۔ یہ سفری چوغا تھا جو اپنی شکل و صورت سے ان کی حالت زار کو عیاں کر رہا تھا۔ اس میں دھول مٹی کی کافی مقدار بھری ہوئی تھی اور سلوٹوں کی تعداد کا شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تمام بچے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ مسٹر ویزلی نے گہرا سانس لیتے ہوئے چائے کی کیتلی کو ٹٹولا۔ آج تو بہت کام تھا، مسٹر ویزلی بڑبڑاتے ہوئے بولے۔ 9 چھاپے مارنا پڑے اور بوڑھے منڈنگس فلیچر نے مجھ پر تب حملہ کرنے کی کوشش کی جب میری پشت اس کی طرف تھی۔ مسٹر ویزلی نے چائے کا ایک لمبا گھونٹ بھرا اور گہری آہ بھری۔ کچھ ملا ڈیڈی؟ جارج نے تجسس بھرے لہجے میں سوال کیا۔ مجھے تو صرف کچھ سکڑنے والی دروازے کی چابیاں اور ایک کانٹے دار کیتلی ملی، مسٹر ویزلی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی لیتے ہوئے کہا۔ وہاں کچھ دلکش اور غلیظ سامان اور بھی تھا مگر میرے شعبے کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ البتہ انتہائی درجے کے انوکھے نیولے کی قسم کے جانور وہاں موجودگی کے بارے میں پوچھ گاچھ کے لیے مارٹ لیگ کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ان جانوروں پر آزمائشی طور پر جادوئی تحقیق کرے گی۔
ڈیڈی، جارج متفکر لہجے میں بولا، کوئی دروازے کی چابیوں کو سکڑنے والی کیوں بناتا ہے؟ ہیری بڑی دلچسپی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ صرف مگلوؤں کو پریشان کرنے کے لیے، مسٹر ویزلی نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ انہیں ایسی چابی فروخت کر دی جاتی ہے جو سکڑتے سکڑتے خود بخود غائب ہو جاتی ہے، تاکہ جب انہیں تالا کھولنے کے لیے اس کی ضرورت پڑے اور وہ تلاش کرتے تھک جائے مگر اسے نہ پا سکیں۔ ظاہر ہے کسی کو اس بات کے لیے ملزم ثابت کرنا کافی دشوار کن امر ہے۔ وہ اسی بات پر بضد ہوتے ہیں کہ گاہک کی چابی ہمیشہ اس کی لاپرواہی سے ہی کھو جاتی ہے۔ وہ جادو کو نظر انداز کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، چاہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ وہ اسے ہمیشہ شعبدہ بازی قرار دیتے ہیں۔ لیکن تم یقین نہیں کرو گے کہ ہمارے جادوگر کس طرح چابی پر جادو کر لیتے ہیں، جیسے کاروں پر۔ ایک سنسناتی ہوئی آواز کمروں میں گونجی۔ اسی دوران مسز ویزلی وہاں پہنچ گئیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کڑچھے کو کسی تلوار کی مانند لہرا رہی تھیں۔ کاروں پر مولی ڈیئر؟ مسٹر ویزلی نے چونک کر آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ وہ ملزمانہ انداز سے اپنی بیوی کی نگاہوں میں جھانک رہے تھے۔ ہاں آرتھر، کاروں پر، مسز ویزلی غراتی ہوئی بولی۔ ان کی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ ذرا تصور کرو کہ ایک جادوگر ایک زنگ لگی پرانی کار خریدتا ہے اور اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ وہ صرف اس کے پرزے الگ الگ کر کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح کام کرتی ہے۔ در حقیقت وہ اسے اڑانے کے لیے اس پر جادو کرنا چاہتا ہے۔ مسٹر ویزلی یہ سن کر حیرت سے پلکیں جھپکانے لگے۔ بہت خوب، میرا خیال ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ بہرکیف میں یہ واضح کر دوں کہ یہ معاملہ حد قانون سے تجاوز نہیں کرتا۔ میں قانون کے دائرے میں رہ کر سب کام کرتا ہوں، حالانکہ یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ میں تمہیں اپنی سچائی بتا دیتا۔ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ قانون میں ایک بچاؤ کا راستہ بھی موجود ہے۔ چونکہ میں کار کو اڑانے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، اس طرح نہ میں قانون کی نگاہ میں ملزم ہوں اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم ہو سکے گا کہ ایک کار اڑ بھی سکتی ہے۔ آرتھر ویزلی، مسز ویزلی جل بھن کر بولی، جب تم یہ قانون لکھا تھا تو تم نے جان بوجھ کر اس میں بچاؤ کا راستہ رکھ چھوڑا تھا، تاکہ تم اپنے گیراج میں مگلوؤں کے کاٹ کباڑ کے ساتھ اٹک پٹک کرتے رہو۔ اور تمہاری معلومات کے لیے میں یہ بتا دوں کہ ہیری آج اس صبح اسی کار میں آیا ہے جسے تم اڑانے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ ہیری؟ کون ہے ہیری؟ مسٹر ویزلی نے حیرت بھری آواز سے دریافت کیا۔ انہوں نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ جو ہی ان کی نظر ہیری کے چہرے سے ٹکرائی تو وہ اچھل پڑے۔ کیا واقعی یہ تو ہیری پوٹر ہے؟ مسٹر ویزلی حیران و پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ رون نے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ تمہارے بیٹے کل رات کو کار اڑا کر ہیری کے گھر تک گئے اور وہاں سے اسے لے آئے۔ مسز ویزلی چیختی ہوئی بولی، اس بارے میں تمہیں کیا کہنا ہے؟ کیا سچ مچ؟ مسٹر ویزلی کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ کار کیسی اڑی؟ مسز ویزلی نے کڑچھے کا کنارہ انہیں چبویا تو ان کی نظر اپنی بیوی پر پڑی، جس کی نگاہیں انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ تیزی سے سنبھل گئے۔ میرا مطلب ہے تم نے بہت غلط کام کیا ہے لڑکو، سچ مچ بہت غلط۔ مسز ویزلی کا منہ غصے کی شدت سے کسی بڑے مینڈک کی طرح پھولنے لگا۔ انہیں شاید مسٹر ویزلی کا بچوں کو ڈانٹنے کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ انہیں آپس میں معاملہ نپٹانے دو۔ چلو آؤ میں تمہیں اپنے سونے کا کمرہ دکھاؤں۔ رون نے ہیری کے کان کے پاس سرگوشی کی، پھر وہ دونوں آہستگی سے اٹھ کر باورچی خانے سے کھسک گئے۔ وہ ایک تنگ زیریں راہداری سے چلتے ہوئے سیڑھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ ہیری نے دیکھا کہ سیڑھیاں ایک جیسی ہموار نہیں تھیں۔ وہ دونوں لہراتے ہوئے انداز میں سیڑھیاں چڑھنے لگے جو جھومتی ہوئی بالائی حصے پر جا رہی تھیں۔ تیسری منزل پر ایک دروازہ آدھ کھلا تھا۔ ہیری کو اس میں سے کسی کی چمکتی ہوئی بھوری آنکھیں دکھائی دیں جو اس کی طرف گھور رہی تھیں۔ ایک ہی ساتھ بعد دروازہ زوردار دھماکے کے ساتھ جلدی سے بند ہو گیا۔ جینی، رون نے آگاہ کیا، تم نہیں جانتے کہ اس کا شرمانا کتنا عجیب بات ہے۔ وہ کبھی عام طور پر خاموش نہیں رہتی۔ وہ 2 منزل مزید اور چڑھ گئے۔ وہ دونوں ایک دروازے کے سامنے جا کر ٹھہر گئے۔ دروازے کا روغن اکھڑا ہوا تھا اور اس کے پہلو میں چھوٹی سی تختی لٹک رہی تھی۔ رونلڈ کا کمرہ۔ ہیری رون کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کا سر کمرے کی لگ بھگ ڈھلوانی چھت کو چھو رہا تھا اور اس نے پلکیں جھپکائیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی آتشی بھٹی میں گھس گیا ہو، کیونکہ رون کے کمرے کی تقریباً ہر چیز بھڑکیلے نارنجی رنگ کی تھی۔ بستر کی چادر، دیواریں، یہاں تک کہ چھت بھی۔ پھر ہیری کو حقیقت کا ادراک ہوا کہ رون نے دیواروں پر پھٹے پرانے والز پیپر کو 7 جادوگرنوں اور جادوگرنیوں کی تصویروں سے ڈھانپنے کی ناکام کوشش کی تھی، جن میں سے ہر ایک نے بھڑکیلے نارنجی رنگ کی پوشاک پہن رکھی تھی۔ ہاتھوں میں اڑنے والے بہاری ڈنڈے تھام رکھے تھے اور وہ سب خوشی سے ہاتھ ہلا ہلا کر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ یہ تمہاری کوڈچ ٹیم ہے؟ ہیری نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ چڈلی کینسس، رون نے نارنجی دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر کالے الفاظ میں 2 بڑی سے سی لکھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور ایک تیز رفتاری سے چلتا ہوا توپ کا گولہ بنا ہوا تھا۔ یہ لیگ میں 90 نمبر پر ہے۔
رون کی جادوئی نصاب کی کتابوں کا ڈھیر بے سر و سامانی کے عالم میں ایک کونے میں لگا ہوا تھا، جہاں ہر کوئی کتاب بے ترتیبی سے بکھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے ساتھ ہی جادوگروں کی کامکس پڑھی تھیں، جن میں سے ایک کا نام مارٹن مکس کے ناقابل فراموش کارنامے دیوانہ ماگل تھا۔ رون کی جادوئی چھڑی مچھلی کے مرتبان کے اوپر دھری رکھی تھی، جو کھڑکی کی چوکھٹ پر رکھا تھا۔ اس کے پہلو میں رون کا موٹا بھورا چوہا اسکریبرز لیٹا ہوا تھا، جو سورج کی روشنی میں جھپکی لے رہا تھا۔ ہیری نے فرش پر پڑی تاش کے پتوں کی گڈی کی طرف دیکھا، جو خود بخود پتوں کو پھیٹ کر کھیل رچائے ہوئے تھے۔ پھر اس نے چھوٹی سی کھڑکی کے باہر جھانکا۔ نیچے بڑے میدان میں اسے بالشتیوں کا گروہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر مارا پھرتا دکھائی دیا۔ ہیری کو جلدی معلوم ہو گیا کہ بالشتیوں میں سے کچھ باغیچے کی باڑ تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے، اور وہ ایک ایک کر کے باڑ عبور کر کے دوبارہ باغیچے میں گھس رہے تھے۔ ہیری نے تیزی سے پلٹ کر رون کی طرف دیکھا۔ رون بھی بالشتیوں کی واردات دیکھ چکا تھا، اور اس کا چہرہ حیرت کے مارے کھلا دکھائی دے رہا تھا۔ ہیری کو محسوس ہوا کہ رون اپنے کمرے کے بارے میں اس کی رائے جاننے کا خواہش مند ہے۔ یہ تھوڑا چھوٹا ہے، رون نے جلدی سے کہا، اس کمرے کی طرح نہیں جو ان مگلوں کے ساتھ رہتے وقت تمہارے پاس تھا، اور میں بالا خانے میں رہنے والے چھلاوے کے بالکل نیچے رہتا ہوں، جو ہمیشہ پائپ کو زور زور سے بجاتا رہتا ہے اور چیختا چلاتا بھی ہے۔